السلام علیکم پی آئی کے عزیز ساتھیوں، محمد اسلم آسی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اسلم آسی یوٹیوب چینل پی آئی کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کی گائیڈنس کے لیے، آگاہی کے لیے شروع کیا ہے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں وہ ہے گروپ انشورنس۔ ہمارے پی آئی کے بہت سارے ساتھی عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دیکھا دیکھی میں کبھی کسی وکیل کے جانسے میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی دوست کے کہنے پر کہیں چلے جاتے ہیں، پیسے ادا کر دیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں رزلٹ ملا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں الحمدللہ وہ انتہائی اتھینٹک اور ثبوت کے ساتھ ہے۔ آج میں آپ سے گروپ انشورنس کے بارے میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے بہت سارے لوگ اس بات کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جب بلوچستان کے اندر یہ قانون آ گیا ہے کہ گروپ انشورنس ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ پیمنٹ ہونی چاہیے، تو یہ پیمنٹ ہمیں کیوں نہیں ہو رہی؟ اب میں تھوڑی سی تفصیل رکھوں گا کہ بلوچستان کے اندر کیا قانون ہے جس کے تحت یہ پیمنٹ ہو رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر 2007 کے اندر ایک ہیومن رائٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا، کانسٹیٹیوشن پیٹیشن، اس کا نمبر تھا 5/2007۔ اس پیٹیشن میں بہت سارے جو ایشوز تھے وہ بلوچستان سے متعلقات تھے۔ دوران بحث بلوچستان کی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہماری طرف انگلیاں اٹھیں، انہوں نے فوری طور پر ایک آرڈیننس جاری کیا جس کا نام ہے پروونشل امپلائیز گروپ انشورنس آرڈیننس 2007۔ اس آرڈیننس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ وہ لوگ جو صوبائی ملازمین ہیں، سوائے ان کے جو ٹرائبل ایریاز میں رہتے ہیں، ان کو گروپ انشورنس ملے گی ریٹائرمنٹ پر یا ان کے انتقال پر۔ 2007 میں جو آرڈیننس نکلا، اس آرڈیننس کی جو میعاد تھی وہ تھوڑی تھی۔ 2 ہی سال بعد بلوچستان کی گورنمنٹ نے، ان کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں ایک ایکٹ پاس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو پہلا تھا ان کا آرڈیننس، اس کا جو منبع تھا وہ تو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ تھا، NFC ایوارڈ جسے بولتے ہیں، لیکن وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ تو کئی سال بعد جا کے پیمنٹ مرکزی حکومت صوبائی گورنمنٹ کو جاری کرتی ہے، ریلیز کرتی ہے۔ تو انہوں نے بلوچستان اسمبلی نے گروپ انشورنس ایکٹ 2009 منظور کیا، جس کا نوٹیفیکیشن 3 نومبر 2000 کو نکلا۔ اس کے تحت انہوں نے گروپ انشورنس فنڈ اسٹیبلش کیا جس کا نام تھا پروونشل امپلائیز گروپ انشورنس فنڈ، اور اس کو چلانے کے لیے بورڈ آف ٹرسٹی اسٹیبلش کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہر فنڈ کا جو کنٹرول ہے وہ کوئی نہ کوئی بورڈ آف ٹرسٹی ہی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ نے کیا کیا۔ پنجاب کے اندر 1969 میں ایک پنجاب گورنمنٹ امپلائیز ویلفیئر فنڈ آرڈیننس نکلا، جو 18 مارچ 1969 کو نکلا۔ اس کے مطابق یہ طے ہوا
کہ no benefits admissible to a government servant at the time of retirement. پھر کیا کیا جائے؟ لوگوں نے اس پہ بہت کوشش کی. ابھی حال ہی میں ملتان بینچ کے اندر یہ اپیل آئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب اس اپیل کو آپ دوبارہ سے سبمٹ کریں، اس لیے کہ آپ نے اس کو گروپ انشورنس بورڈ کو ممبر نہیں بنایا ہے. تو جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر یہ معاملہ بھی انڈر پروسیس ہے. اسی اسنا میں خیبر پختونخوا کے اندر خیبر پختونخوا ورکر ویلفیئر فنڈ آرڈیننس 1971 جاری ہوا. اس ویلفیئر فنڈ کے نتیجے میں وہاں گروپ انشورنس was being paid to those who died during service and not retired. لہٰذا وہاں کے ریٹائرڈ امپلائیز نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی جس کا نمبر ہے 1355 2013 میں فائل کی پشاور ہائی کورٹ کے اندر، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں گروپ انشورنس کی پیمنٹ کی جائے ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ. اس پر 3 سال تک ہیئرنگ ہوتی رہی. بالآخر پشاور ہائی کورٹ نے 3 نومبر 2016 کو ان امپلائیز کے حق میں فیصلہ دیا. اس کا فیصلہ آنے کے بعد جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی. انہوں نے وہاں پر CPLA 11/2017 میں دائر کیا، جس کو 15 فروری 2018 کو سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات باقی صوبوں کی ہو گئی، اور ہم تو چونکہ PIA کے لوگ ہیں اور اب تو PICL ہو گیا. تو میں آپ کو PIA کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ PIA میں 1976 میں ایک ویلفیئر اورینٹڈ سوچ کے تحت گروپ انشورنس اسکیم انٹروڈیوس کرائی گئی. اور یہ انٹروڈیوس کب ہوئی؟ جب ایئر مارشل نور خان صاحب نے ایڈمن آرڈر 47 جاری کیا، جو 1 سپٹمبر 1975 کو جاری کیا گیا تھا. اور اسی کے نتیجے میں ایڈمن مینول بنا، جو 1 جنوری 76 کو بنا. اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ 1985 میں جب ہماری PIA کی انتظامیہ نے اپنے قوانین کو کاپی پیسٹ کیا پاکستان ایئر فورس سے، تو اس وقت کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے اس ویلفیئر اورینٹڈ ایکٹیویٹیز کو سروس اینڈ ڈسپلن میں ڈال دیا. چنانچہ 1985 میں جب PPM بنا، پرسنل پالیسی مینول، تو اس میں ریگولیشن 30 چیپٹر 3 آف PIC امپلائیز سروس اینڈ ڈسپلن کے تحت اس کو سروس اینڈ ڈسپلن میں ڈال دیا گیا. اب پھر کیا کیا جائے؟ سروس اینڈ ڈسپلن کا مطلب کیا ہے کہ اس کو نان اسٹیچوٹری بنا دیا گیا. حالانکہ یہ تو ویلفیئر ایکٹیویٹیز تھی، لیکن اللہ جانے کیوں ہمارے بہت سارے ساتھی اس بات کو شاید سمجھتے نہیں تھے کہ انہوں نے PPM کا چیپٹر جو 19 بنایا اس میں سروس اینڈ ڈسپلن کے زمرے میں ڈال دیا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ PIA کے رولز نان اسٹیچوٹری ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ماسٹر اینڈ سرونٹ کی تلوار لٹک رہی ہے. اس صورتحال میں ہم کہاں جائیں؟ اس کے لیے 2-3 راستے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے وہ لائے عمل بتاؤں گا کہ ہمیں جس کے تحت گروپ انشورنس کی پیمنٹ ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ ہو جائے. میں آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری پریمیم ادا ہوتا ہے انشورنس، لائف انشورنس کو، اسٹیٹ لائف انشورنس کو، وہ PIA کو واپس مل جاتا ہے پرافٹ شیئرنگ کے نام سے. اور PIA نے اس کو مختلف جگہوں پر انویسٹ کیا ہوا ہے.
حیرت انگیز میں آپ کے سامنے انکشاف کرنے لگا ہوں کہ پی آئی کی انتظامیہ نے ہمارے اس گروپ انشورنس کے پیسے سے 70 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ کے A کلاس شیئرز لے رکھے. اس کی تفصیلات پہ میں کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ مناسب موقع پر میں ان کو بھی ڈسکلوز کروں گا. میرے ساتھیوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگیں اور آپ چاہیں کہ یہ آپ کے پاس بر وقت پہنچیں تو آپ میرے اس اسلم آسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ یہ آپ کو معلومات بر وقت ملتی رہیں گی. اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پی آئی کے رولز نان اسٹیچوٹری ہیں، جب ہمارے پینشن رولز اپروو نہیں ہیں کسی بورڈ آف ڈائریکٹر کے، پھر ہم کہاں جائیں؟ پچھلے ہفتے میری ایک بہت ہی ذمہ دار سے بات ہو رہی تھی. میں نے اس سے جب پوچھا تو انہوں نے حلفیہ کہا کہ اسلم آسی صاحب، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، ورنہ حاشا وکلا پی آئی کے اندر شاید ہی کوئی بندہ ہو جس کو یہ معلوم ہو کہ پی آئی کے رولز کیا ہیں اور اس کی اپروونگ اتھارٹی کون ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میں انشاءاللہ گروپ انشورنس کی پیمنٹ ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ کے بارے میں اگلا لائحہ عمل آپ کو بتاؤں گا کہ جب ان لوگوں نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان یہ کیا کہ اس کو سروس میٹر میں ڈال دیا، تو ہم کس سے گلہ کریں، کس سے کہیں کہ اللہ کے بندو یہ تم نے کیا ظلم کیا. بہرحال ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. انشاءاللہ ہم آپ ساتھیوں کے تعاون سے پی آئی کے رولز بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے منظور کروائیں گے، اور انشاءاللہ میں تسلسل کے ساتھ آپ لوگوں کو بریفنگ دیتا رہوں گا. آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور جس دن میرے ساتھ 20-25 ہزار کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ منزل دور نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.